ایک حدیث ہے جو اس موقع پر ضرور یاد کرنی چاہیے، اور وہ عجیب و غریب قسم کی، اس میں عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو جب ممبر پر کہ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو تیسری بار فرمایا آمین۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر زبان سے کوئی دعا نہیں کی اور آمین فرمائی۔ آمین تو کسی دعا کے بعد عام طور سے کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے پہلی سیڑھی پر بھی آمین کہا، دوسری سیڑھی پر بھی اور تیسری سیڑھی پر بھی۔ تو بعد میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ آپ نے ہر سیڑھی کے اوپر آمین کہا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے ایک دعا کی، اس دعا پر میں نے آمین کہی۔ پھر دوسری سیڑھی پر چڑھا تو وہ دوبارہ سامنے آئے اور انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس دعا پر آمین کہی۔ تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے تیسری بار دعا کی اور پھر میں نے اس پر آمین کہی۔ اب ذرا تصور فرمائیے کہ جمعہ کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے ہیں۔ دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین علیہ السلام۔ آمین کہنے والا کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جبریل دعا کر رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، جمعہ کا وقت ہے، خطبے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن دعائیں کیا کی وہ بڑی ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ اب مجھے ترتیب صحیح یاد نہیں رہی کہ کون سی سیڑھی پر کیا دعا کی تھی، لیکن 3 دعائیں فرمائی۔ ایک دعا یہ فرمائی کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ذلیل و خوار ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ برباد ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے۔ جو کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو جنت کمانے کا اس سے زیادہ آسان راستہ کوئی نہیں ہے کہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے۔ اور ماں باپ ایسی چیز ہیں کہ ذرا سا بھی اگر بندہ اپنے ماں باپ کی کوئی تھوڑی سی بھی خدمت کر دے تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ لہذا بہترین موقع ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لے۔ ذرا سا پانی پلا دو، بخشش ہو جائے گی، ذرا سی ان کی خدمت کر دو، بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور بندہ اس کے باوجود اپنا گناہ معاف نہیں کرا سکتا۔ اب آج کل تو زمانہ ایسا آ گیا کہ جب بڑھاپا ہو جائے، بوڑھا آدمی ہو جائے تو اس کو اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو اور وہاں پر وہ
اکیلی زندگی گزارے، نہ اپنے بیٹوں کی شکل دیکھے، نہ اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ تو لیکن اگر کوئی شخص قدردان ہو تو فرائض کے بعد نفلی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت والدین کی خدمت ہے۔ تو جو شخص والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکا ہو، گناہوں کی مغفرت نہ خرید سکا ہو، فرمایا برباد ہو جائے، ذلیل ہے وہ شخص، الیاذ باللہ۔ جبریل امین دعا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ دوسری یہ بات فرمائی کہ ذلیل و خوار ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے، الیاذ باللہ۔ اتنا بخیل، اتنا کنجوس شخص کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے جن کے احسانات سے پوری امت کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ان کا نام نامی آتا ہے اور بندے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ درود بھیج دے آپ پر، اللہ، تو اس پر جبریل امین بد دعا دیتے ہیں اس کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ یہ عجیب آج کل معاملہ ہو گیا ہے کہ درود بھیجنے کے اندر بھی ہم لوگ بڑے بخل سے کام لیتے ہیں۔ اب تحریروں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ گویا معاذ اللہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ اس کی جگہ صاد بنا دیا یا سلعم لکھ دیا۔ ارے بھائی سارے کام اختصار اور تخفیف کے لیے یہی درود ہی رہ گیا تھا کہ اور ساری باتیں تو کہی جا رہی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا جو لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اختصار یاد آ گیا۔ ہمیشہ تحریر کے اندر جب بھی لکھے آدمی پورا لکھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آواز اس کی تخفیف کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ اور وہی بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ طلبہ بھی عبارت پڑھتے ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، نام نامی آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا وقت آتا ہے تو بعض اوقات تیزی میں اس طرح کہہ جاتے ہیں کہ اس سے مجھے تو درود شریف کی اعوذ باللہ توہین معلوم ہوتی ہے، صلی کر کے اور گزر گئے۔ ارے ساری زندگی میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے ہیں کہ جن کے ساتھ اختصار کا معاملہ کیا جائے۔ پورا درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لینا چاہیے۔ تو کیونکہ جبریل نے دعا کی ہے نامراد ہونے کی، ذلیل ہونے کی اس شخص کے لیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور درود بھیجنے میں بخل سے کام لے۔ تیسری دعا جو فرمائی وہ یہ ہے کہ نامراد ہو وہ شخص اور ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس پر پورا رمضان گزرا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا۔ یہ ہے وہ دعا جو ہمیں آج یاد رکھنی چاہیے، بڑی سنگین بات ہے کہ رمضان گزر جائے اور بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، اس کو جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں ذلیل و خوار ہونے کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے الیاذ باللہ ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جن کے اوپر رمضان گزرا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور کرم کی گھٹائیں برس رہی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر مغفرت کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ روزہ رکھو گے مغفرت، تراویح پڑھو گے مغفرت، ذرا ذرا سے کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے۔ ایک مرتبہ زبان سے کہہ ہی دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ جس لمحے تم یہ بات کہہ رہے ہوگے اس لمحے میں سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اس کے باوجود اگر کوئی سارا رمضان گزر جائے اور معاف نہ کرا سکے تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو، جبریل امین علیہ السلام کی دعا کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کے مطابق۔ تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے اوپر رمضان گزرا اور مغفرت نہ کرا سکا۔ تو جو الحمدللہ جو کچھ کرنے کی توفیق ہوئی تو اس پر آج شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سے روزے رکھوا لیے، ہم سے تراویح پڑھوا لی، ہم سے تلاوت کروا لی، ہم سے اعتکاف کروا لیا۔ اے اللہ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا۔ اللہم لولا انت ما صلینا لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ کی توفیق نہ ہوتی ہم روزے نہیں رکھ سکتے تھے، ہم قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی توفیق سے ہوا، تو لہذا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔